الحمدللہ حالات حاضرہ کے تناظر میں اگر کچھ عرض کروں تو ہمارے حالات جو اس وقت چل رہے ہیں الحمدللہ، یہ میں پہلی بار نہیں دیکھ رہا ہوں، بار بار یہی ہوتا ہے کہ جب مجلس یا میلاد ہوتی ہے تو لوگوں کو ہر مجلس میں کہنا پڑتا ہے آگے آ جاؤ۔ جمعے کی نماز میں بھی بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں آگے آؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ قوم آگے آنا نہیں چاہتی، یہ پیچھے رہنا چاہتی ہے، اور جو پیچھے رہنا چاہے حقیقت یہ ہے کہ وہ کبھی آگے نہیں آ سکتی۔ مسلمان اس قوم کا نام ہے جو ہمیشہ آگے رہتے تھے، کبھی پچھلی صفوں میں اس کی جگہ نہیں تھی، بلکہ ہمیشہ اگلی صفوں میں مسلمان رہتے تھے۔ اگر یہ طرز عمل اپنایا جائے تو تاریخ اگر 1400 سالہ پڑھی جائے تو جس میدان میں بھی اگر دیکھیں گے تو مسلمان پہلی صف میں نظر آئے، کبھی پچھلی صف میں نظر نہیں آئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں جو مضمون عرض کر رہا ہوں وہ اس طرح سے ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس دور میں کامیاب ہونے کے لیے لوگ دولت کا سہارا لیتے ہیں، پراپرٹی کا سہارا لیتے ہیں، جاگیر کا سہارا لیتے ہیں کہ کون کامیاب ہوا اور کس کے لیے کامیابی مقدر ہوئی۔ طرح طرح کے فارمولے لوگ آج بناتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے کہ زندگی کامیاب کرنی ہے تو کس طرح زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ آئیے خدا کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو ہی بتا دے کامیاب کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، کہ جس نے اپنے من کو صاف کیا وہی کامیاب ہوا، جس نے اپنے دل کو صاف کیا وہی کامیاب ہوا۔ کامیابی پیسوں میں نہیں، کامیابی پراپرٹی میں نہیں، کامیابی جاگیر میں نہیں، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے دل کو پاک کرو، اپنے دل کو صاف کرو، کہ جس کا دل پاک ہو گیا، جس کا دل صاف ہو گیا وہ انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہے، وہ قبر میں بھی کامیاب ہے، وہ محشر میں بھی کامیاب ہے۔ اس دل کی پاکی کو بیان کرتے ہوئے قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، کامیاب وہی ہوگا جو سلامت دل لے کے خدا کی بارگاہ میں آیا۔ یعنی دار و مدار سب دل پہ رکھا گیا ہے کہ اگر دل پاک ہے، دل صاف ہے، دل پہ پوری توجہ ہے، اگر دل پاک ہو گیا تو انسان پاک ہو گیا، اگر دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت، ابلیس بھی وضو کے طریقے کو جانتا تھا، لیکن اگر دل پاک نہیں ہے تو انسان پاک نہیں ہے۔ ہم اگر اس دور میں گزر رہے ہیں، اگر کسی اللہ کے ولی کے آستانے پہ جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ولی کے آستانے پہ جانے والا، ولی کی چوکھٹ پہ حاضری دینے والا یہ سوچ کے جائے کہ یہ کامیاب لوگ ہیں کہ زمین پر رہتے تھے تو اپنے دل کو صاف رکھا تھا، اور جب زمین پر رہتے ہوئے دل صاف رکھا ہے تو زمین کے اندر بھی کامیاب ہیں، قبر میں بھی کامیاب ہیں، اور محشر میں بھی کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ دل بھی کامیاب، اور یہ دل کی کامیابی ہی انسان کو کامیاب کرتی ہے، ورنہ پیسوں کا کامیاب، دولت اور پراپرٹی کا کامیاب کبھی اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کے لیے دل کی پاکی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہاری دل کو دیکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن حدیث پاک میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے، کہ جس کا دل ٹھیک ہے، جس کی نیتیں صحیح ہیں، اسی کے اعمال قبول کیے جاتے ہیں۔ اور اگر اعمال صحیح نہ ہو تو میرے دوستو دل کی نیتوں پر ہی سب کچھ دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر دیکھنے جائیں تو ہماری دل کی نیت کیا ہے، ہم کسی آستانے پہ آتے ہیں، اللہ کے ولی کی چوکھٹ بھی آتے ہیں، تب بھی دیکھنے جیسی بات یہ ہے کہ لوگ ٹارگیٹ کرتے ہیں
پوائنٹ کرتے ہیں کہ اب مجلس ختم ہونے میں کتنی دیر ہے، اب اور کتنا ٹائم لگے گا۔ جیسے جیسے مجلس کا ٹائم ختم ہونے کو آئے گا اور لوگ قریب ہوتے جائیں گے، یہ ہمارا نظریہ، یہ ہماری سوچ بن گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دل ہے، ایک پیٹ ہے۔ ہماری قوم صرف پیٹ کی پوجا کر رہی ہے، دل کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اگر برا لگے تو جملہ لوٹا دیجئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ پیٹ کے لیے تم چوکھے کب دو گے، ہم تب آئیں گے، اور دل کا علاج کب ہوتا ہے اس وقت قوم آگے نہیں آتی۔ ابھی تقریر ہو رہی ہے، نعت ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ پیٹ کی غذا نہیں، یہ دل کی غذا ہے، اور یہ قوم دل کی غذا نہیں مانگتی، انہیں پیٹ کی غذا دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صلی اللہ علیہ یا درود شریف پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ جملہ پھسل گیا تو آپ کو برا لگ جائے گا، اس لیے کہ لوگ بڑی محنتیں کر کے خطیب کو بلاتے ہیں، تقریر کرواتے ہیں، اور اگر من پسند تقریر نہ ہوئی تو پھر لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک اللہ کے ولی کا آستانہ ہے، آپ ان کا عرس منا رہے ہو، الحمدللہ۔ زندگی کسی بھی ولی کی اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کھانے پینے پہ دھیان نہیں دیا، انہوں نے اپنی روح اور اپنے دل کو مضبوط کیا کہ جب دل پاک ہوتا ہے اور دل صاف ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ سر پہ ولایت کا تاج رکھتا ہے۔ ولایت کا تاج میرے دوستوں کوئی آسانی سے نہیں ملتا، بلکہ کئی طرح کی مشکلیں کاٹنی پڑتی ہے تب جا کے کہیں ہم کو ولایت ملتی ہے۔ ولی ایسے نہیں بن جاتے ہیں، ولی بننے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، ولی بننے کے لیے راتوں رات جاگنا پڑتا ہے۔ اولیاء کی تاریخ نہیں پڑھی، حضرت بایزید بستامی اپنی ماں کے سامنے آئے، کہا اماں میرا دودھ معاف کر دے، میں جا رہا ہوں اللہ کا ولی بننے کے لیے، میں جا رہا ہوں اللہ کی تلاش میں، میں جا رہا ہوں مولا کو ڈھونڈنے کے لیے۔ ماں نے کہا دودھ معاف ہے، جا کے اللہ کی تلاش کر۔ ایک دو دن نہیں بلکہ 40 سال تک جنگلوں میں ڈھونڈتے رہے، اور پھر جا کے کہیں خدا ملا تھا۔ خدا میرے دوست آسانی سے نہیں ملتا، خدا ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اللہ جی آقا۔ حضرت ابراہیم ابن ادم اپنے محل میں سو رہے تھے، ہوا یہ کہ محل کے تخت پہ آواز آئی، تو کہا کون ہو، میرے محل کے تخت پہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا میرا اونٹ گم ہوا ہے، میں اونٹ تلاش کرنے آیا ہوں۔ تو بادشاہ نے آواز دی اگر اونٹ تلاش کرنا ہے تو جا کے جنگل میں تلاش کرو، یہ تو بلک کے بادشاہ کے محل کی چھت ہے، اونٹ چھت پہ نہیں ملتے۔ تو آنے والے نے کہا تھا بادشاہ اگر خدا چاہیے تو نرم بستر پہ خدا نہیں ملتا، جا کے خدا کی تلاش کر، جا کے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر تو خدا ملے گا۔ تو سمجھتا ہے کہ اس طرح سوتے سوتے خدا مل جائے گا؟ نہیں میرے دوستو، نیند بھی قربان کرنی پڑے گی اور بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑے گی، تب جا کے کہیں خدا ملتا ہے۔ اور جب خدا ملتا ہے تو سر پہ ولایت کا تاج رکھتا ہے۔ ایک ہے جسم اور ایک ہے ہمارا روح، جسم اور روح ملا کے ہمارا یہ پورا شریر بنایا گیا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ کبھی پیٹ کو بھوک لگتی ہے تو روٹی کھا لیتے ہیں، پیاس لگتی ہے تو پانی پی لیتے ہیں۔ ہمارے جسم میں روح بھی ہے، روح کا بھی حال یہی ہے کہ روح بھی پیاسی ہوتی ہے، روح کو بھی بھوک لگتی ہے۔ تو کہا جب پیٹ کو بھوک لگے تو روٹی کھاتے ہیں، اور روح کو بھوک لگے تو کیا روٹی سے مٹ جائے گی؟ پیاس لگے تو پانی سے مٹ جائے گی؟ تو آواز آئے گی نہیں۔ اگر جسم بھوکا ہو تو روٹی کھلا دو، اور اگر روح بھوکی ہو تو سجدہ کرو، اگر روح بھوکی ہو تو خدا کے قرآن کی تلاوت کرو، اس لیے کہ جسم کی بھوک روٹی مٹاتی ہے اور روح کی بھوک سجدہ مٹاتا ہے۔ واللہ کاکا۔ اور جسم جب بیمار ہو جائے تو علاج کرواؤ، علاج کرواؤ جاؤ، اس لیے کہ آنکھ میں درد ہے، سر میں درد ہے، ٹانگ میں درد ہے، ہر طریقے سے جب درد ہوتا ہے
تو علاج کروایا جاتا ہے، کہیں ہمارے جسم کو کوئی نقصان نہ ہو، پوری توجہ کے ساتھ ہمارے جسم کا علاج کرایا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہماری روح بھی بیمار ہوتی ہے، ہم نے کبھی توجہ نہیں دی کہ ہمارے جسم کے اندر جو روح ہے اور دار و مدار پورا روح پر ہے، اور اسی روح کو اگر دیکھا جائے تو میرے دوستو روح بیمار ہو چکی ہے اور ہم روح کا علاج بھی نہیں کرتے۔ روح میرے دوستو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے بیمار ہو گئی ہے، اندر بیمار ہے اور باہر تندرست ہے۔ نقشہ دونوں کا الگ الگ ہے کہ ایک اندر ہے ایک باہر ہے۔ باہر تو میرے دوستو پورا تندرست رکھتے ہیں لیکن اندر کا علاج نہیں کرتے۔ یہ کھانا پینا یہ سب ہم جسم کے لیے کرتے ہیں، یہ کپڑا، یہ دکان، یہ مکان، یہ پراپرٹی، یہ جاگیر، یہ سب جسم کے لیے ہے۔ رہی بات روح کی، روح ایک الگ چیز ہے۔ ہم روح کی طرف اگر توجہ دیتے تو روحانیت والے ہو جاتے۔ ہمارے پاس صرف روح ہے، روحانیت نہیں ہے، اس لیے کہ روح پہ محنت نہیں کی جا رہی ہے، روح کو دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، یہ مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ اگر دل زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، اور دل مر گیا تو انسان بھی مر گیا۔ اگر ہم اپنی طرف توجہ کریں کہ ہمارے دل زندہ ہیں یا دل مر گئے ہیں، اگر دل زندہ ہیں تو ہم بھی زندہ ہیں، اور اگر دل مر گئے ہیں تو انسان بھی مر جاتا ہے۔ جی جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر روح زندہ ہے، دل زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، اور یہی مر جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ ہم جب کسی بیماری کا ذکر کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جسم کی بیماری ہوگی، سر درد، پیٹ درد، پاؤں میں درد، ہاتھ میں درد، یہ پورے جسم کا جو درد ہے اسے بیماری کہا جاتا ہے۔ یہ بیماریاں بار جسم کو لگتی ہیں، ایک الگ پورا فارمولہ ہے، اور اس سے بڑی بڑی بیماریاں اندر کو لگتی ہیں۔ باہر کی بیماریوں کا علاج ڈاکٹر کرتا ہے، اور اندر کی جو بیماریاں ہیں ان کا علاج ایسی مجلسوں میں کیا جاتا ہے، اللہ کے ولی کے آستانے پہ کیا جاتا ہے۔ یہاں آنے والا ہر شخص کہیں نہ کہیں سے بیمار ضرور ہوتا ہے، وہ جسم کا نہیں روح کا بیمار ہوتا ہے۔ کوئی غیبت کرنے کا بیمار ہے تو کوئی جھوٹ بولنے کا بیمار ہے تو کوئی نماز نہ پڑھنے کا بیمار ہے، کسی کا حق مارنے کا بیمار ہے، کوئی گالی دینے کا بیمار ہے، ایک حسد کرنے کا بیمار ہے، جلن کا بیمار ہے۔ طرح طرح کی بیماریاں میرے اندر کو لگ گئی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں میں تندرست ہوں۔ نہیں میرے دوستو، جب یہ بڑی بڑی بیماریاں ہمارے دل کو لگ جاتی ہیں، ہمارے جسم کو لگ جاتی ہیں، جسم کی بیماری کا تو علاج کرواتے ہیں لیکن دل کی بیماری کا ہم علاج نہیں کرواتے۔ حسد، بغض، کینہ، دشمنی، عداوت، نفرتیں، یہ سب دل میں پالتے ہیں، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں۔ میرے دوستو، یہ حسد کی بیماری، یہ نفرت کی بیماری، یہ بغض کی بیماری، یہ کینے کی بیماری، یہ ساری بیماریاں، ان بیماریوں کا علاج ڈاکٹر نہیں کرتا۔ ان بیماریوں کا علاج آدھی رات کو اٹھ کے خدا کی بارگاہ میں قرآن پڑھنا پڑتا ہے تو تمہارے دل کا بھی علاج ہو جاتا ہے۔ اگر ان بیماریوں سے پاک ہونا ہے تو میرے دوستو، اللہ کے ولی کے آستانے پہ حاضری دینے سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ یہی کہا گیا ہے کہ جب عالم کے سامنے بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھو، ولی کے سامنے بیٹھو تو دل سنبھال کے بیٹھو۔ عالم زبان کی غلطی پکڑے گا اور ولی تیرے دل میں کیا چل رہا ہے، ولی وہ دل کے اندر کی کیفیت کو بھی دیکھ لے گا کہ اندر میں کیا چل رہا ہے۔ اتقوا فراست المومن انہو ینظر بنور اللہ۔ آقا دو جہاں حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ مومن کے دیکھنے سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کے دیکھنے سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حالانکہ مومن تو ہم بھی ہیں، مومن تو آپ بھی ہیں، ہمارے دیکھنے سے کون ڈرے گا؟ ہماری نظر میں کون سا کمال ہے؟ ہماری نظر میں یہ کون سی خوبی ہے کہ جس کو دیکھنے سے کوئی ڈرے؟ الحمدللہ ایسے بھی نیک بندے گزرے ہیں کہ جن کی نظر میں طاقت یہ تھی کہ دیوار آر نہیں بنتی تھی،
پہاڑ آڑ نہیں بنتے تھے، وہ نیچے دیکھتے تھے تو تحت الثری نظر آتا تھا، وہ اوپر دیکھتے تھے تو لوح محفوظ نظر آتا تھا۔ حضرت علی سے پوچھا کہ کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ جبریل کا پتہ بتاؤ۔ کہا نیچے اوپر دائیں بائیں، کہا کہیں جبریل نہیں ہے اور سوال پوچھنے والے جبریل تم ہو۔ علی نے ایک نظر میں پوری کائنات کو دیکھ لیا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز اپنے مرشد کے سامنے ہیں اور کہتے ہیں اوپر دیکھو، کیا دیکھتے ہو؟ کہا اوپر میں لوح محفوظ کو دیکھ رہا ہوں، میں حجاب عظمت کو دیکھ رہا ہوں، اور نیچے میں تحت الثری کو دیکھ رہا ہوں۔ ہم دیکھیں تو دیوار نظر آئے، ولی دیکھے تو مدینے کا تاجدار نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ دیکھنے کا فرق ہے، ہم دیکھیں تو دیوار نظر آئے، ولی دیکھے تو مدینے کا تاجدار نظر آئے۔ صرف نظر اٹھتی ہے تو بیت کی ساری حدیں سمٹ جاتی ہیں۔ ان کے دیکھنے، ان کے چلنے، ان کا انداز یہ تھا کہ اجمیر کی مسجد میں صوفی حمید الدین ناگوری نماز پڑھاتے تھے اور اجمیر سے مقتدیوں کو کعبہ دکھا دیتے تھے۔ کہاں اجمیر ہے اور کہاں کعبہ ہے؟ اتنی طاقت تو کا جو مسلح پہ کھڑا ہے اس کے پاس اتنا پاور تھا کہ اجمیر سے کعبہ دکھا دیتا تھا، اور خود کا حال یہ تھا کہ اگر عصر اپنے گھر میں پڑھتے تھے تو مغرب جا کے مدینے میں پڑھتے تھے۔ اللہ واہ واہ، عصر اپنے گھر میں اور مغرب مدینے میں پڑھتے تھے۔ واہ واہ واہ۔ اور ہم عصر مغرب کی تو بات چھوڑو، جمعہ کہاں پر پڑھنے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سنیے گا، صرف عرس کرنا، چوکھا کھانا اور چھٹی کر دینا بات نہیں بنتی، کچھ کرنا پڑتا ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہم سمجھتے ہیں کچھ نہیں، ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ نظر میں نظر پیدا کرنی پڑتی ہے۔ دیوانے کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیوانے کو پوری دنیا دیکھتی ہے لیکن دیوانہ کہاں تک دیکھتا ہے؟ بیٹھ کے زمین پہ جنت کا نظارہ کر لیتا ہے۔ دجلہ کے کنارے پہ حضرت بیلول دانا مٹی کا گھر بنائے تو کوئی پوچھے بیلول کیا کر رہا ہے تو جواب دے میں جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ بیٹا زمین پر ہے اور بنا جنت کے محل رہا ہے۔ زمین پہ بیٹھنے والا جنت کے محل کیسے بناتا ہے؟ اس لیے میرے دوستوں، جنہوں نے دل کو صاف کیا تھا ان کی دنیا ہی جدا تھی، اور جنہوں نے دل صاف نہیں کیا ہے ان کی جدا دنیا تم ہی دیکھ رہے ہو۔ جس کا حال، جس کے حالات اگر وہی بیان کر دیا جائے تو تقریر تو اسی میں پوری ہو جائے گی، لیکن اس پہ ہم اپنا وقت برباد نہیں کریں گے۔ جتنے آگے بیٹھے ہیں میں ان سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے دل کو صاف کریں۔ یہ ہاتھ ملانے کی رسم ہمارے یہاں ہے، ہاتھ روز ملاتے ہیں، کبھی دل بھی ملا لیا کریں۔ ہاتھ ملانا بڑی بات نہیں ہے، دل ملانا بہت بڑی بات ہے۔ ہاتھ تو ملتے ہیں لیکن دل نہیں ملتے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جب سامنے بیٹھے رہتے ہیں تو ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، پوری بات نہیں بتاتے۔ جیسے ہی آدمی الگ ہویا تو اسی آدمی کا وہیں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی بیٹھے تھے تو کیا ہو رہا تھا اور اب کیا چل رہا ہے؟ عزیزان محترم، ہمارے رنگ بھی دو ہیں، سامنے آتے ہیں تو مسکرا کے ملتے ہیں اور جیسے الگ ہوئے تو ایک دوسرے کی کاٹنے لگتے ہیں۔ ہم کامیاب کب ہوتے ہیں؟ ہماری کامیابی کیسے مشکل، کتنی دور چلی گئی ہے ہم کامیابی کی راہوں سے، روز نکلتے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، کامیابی کی طرف اگر لوٹنا ہے تو ولی کے آستانے پہ پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اپنے دل کو پاک کیا جائے۔ اپنی زندگی کو اگر پاک رکھنا ہے تو دلوں کو پاک کیا جائے، اپنی نظر کو پاک کیا جائے۔ اتقوا فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ، اللہ کا ولی اپنی خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ اگر ولی کے سامنے بیٹھے ہو تو دل کو سنبھال کے بیٹھا کرو، اس لیے کہ ولی اپنی آنکھ سے نہیں خدا کے نور سے دیکھتا ہے، خدا کے نور سے، خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے اولیاء کاملین بزرگان دین اور ان کے حالات کو بنانے کے لیے ان کے ماں باپ، ان کے آباء و اجداد، انہوں نے اس کے اوپر کتنی بڑی توجہ کی۔ آج دلوں کی خرابی بتائیے، میں ایک بات عرض کروں، یہ تو الحمدللہ آپ نے جلسہ رکھا، مولانا آئے، تقریر ہوئی، سادات آئے، ساری باتیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، لیکن لوگ جلسہ کرتے ہیں،
1.5 2 لاکھ روپے خرچہ ہوتا ہے، رات کو 2 بجے تک لوگ جاگتے ہیں، لیکن مجھے بتائیے کسی جلسے کا کوئی نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے؟ کانفرنسیں ہوتی ہیں عزیزان محترم، صرف بات اتنی سی ہے، لوگ اس کو برا مان جاتے ہیں۔ ہم اس چیز کو یعنی اپنی زندگی میں ریل یعنی مشق کر کے نہیں بتاتے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہمارے پاس اسکول ہے، ہمارے پاس ہاسپٹل ہے، ہمارے پاس سماج واڑی ہے، کہ مولانا کچھ نہیں ہے، لاؤ پیسے اکٹھا کرو، بناؤ چوکھے اور کھلا کے روانہ کر دو۔ ہم اپنی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میں ایک ولی کے آستانے پہ پیغام یہ دے رہا ہوں کہ میرے دوستو، اگر پیسے ہیں تو برباد مت کرو، ان پیسوں کو ایک جگہ لگا کے اپنی نسلوں کے لیے کوئی کام کر کے جاؤ، آنے والی نسلیں کہیں تباہ نہ ہو۔ ولی بھی یہ کہتا ہے، ولی بھی یہ پیغام دیتے ہیں، او امت مصطفیٰ، اپنی نسلوں کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کام کر کے جاؤ، کوئی ایسا کام کر کے جاؤ کہ آنے والے زمانے میں تمہاری نسلیں کٹورا لے کے بھیک نہ مانگیں، بلکہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ سامنے آئے کہ میں سینے والا بھی ہوں، میں مدینے والا بھی ہوں۔ اللہ واہ واہ حق کہ سینہ بھی ہو اور مدینہ بھی ہو، سبحان سینہ اللہ، بھی بے ہو شک، بے شک۔ اور مدینہ بھی ہو۔ عزیزان محترم، بہت سارے لوگوں کو پوچھو کہاں تک پڑھے، تو کہا 10ویں میں نہ پاس ہے، 10ویں میں نہ پاس ہے۔ یہی دیکھتے جاؤ، پڑھائی تعلیم۔ آئیے تاجدار مدینہ ارشاد فرماتے ہیں اغدو عالمن، کہ تم صبح اس حال میں کرو کہ تم شریعت کے عالم ہو۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تمہارے پاس تو میرے نبی فرماتے او متعلمن، تم طالب علم بن جاؤ۔ اگر طالب علم نہیں بن سکتے تو میرے نبی فرماتے ہیں او مستمعن، کسی عالم کی بات سننے والے بن جاؤ۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے او محبن، کسی عالم دین سے محبت کر لیا کرو۔ ولا تکن خامسہ، 4 میں سے بننا، 5واں مت بننا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اگر زندگی پڑھے تو ہم ان 4 میں سے کوئی ایک بنے ہیں یا نہیں بنے ہیں، یا ہم 5واں بن گئے ہیں۔ عزیزان محترم، بات صرف اتنی ہے کہ جب نالج نہیں ہوتی، جب لمبی سوچ نہیں ہوتی، جب اگلا فیوچر سامنے نہیں ہوتا، تب آدمی کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ ولیوں کی زندگی پڑھیں، اولیاء اللہ نے کیا کیا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے میرے دوستو صرف کرامتیں نہیں دکھائی تھی، مسند پہ بیٹھ کے قوم کے بچوں کو پڑھایا تھا، مدرسہ قائم کیا تھا اور قوم کو تعلیم سے آراستہ کیا تھا۔ ہند کے خواجہ غریب نواز نے صرف کرامتیں نہیں دکھائی تھی، بلکہ مسند پہ بیٹھ کے قوم کو نبی کے دین کی خیرات پڑھائی تھی۔ ہمارے بزرگان دین کی جو بھی سیرت پڑھیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی وہ کون تھے؟ وہ سید تھے، وہ سمنان کے تخت کے بادشاہ بھی تھے، قرآن کے حافظ بھی تھے، اور قرآن کو 7 قرأت میں پڑھ کے قرأت سبا کے بھی قاری تھے۔ ولی بھی تھے، ولی بھی تھے، حافظ بھی تھے، قرأت سبا کے قاری بھی تھے۔ اب سنیے گا، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بنگال جا رہے تھے تب حال یہ تھا، آپ کو بہار ہو کے گزرنا تھا۔ مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار بہار کی سرحد میں ہے، جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو حضرت مخدوم بہار اپنے مریدوں کو وصیت کرتے ہیں کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے کہ جو ذات کا سید ہو، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کا نام اشرف ہو، میرا جنازہ وہ پڑھائے جو قرآن کا حافظ ہو، میرا جنازہ وہ پڑھائے جو قرآن 7 قرأت میں پڑھتا ہو، قرأت سبا کا قاری ہو، یہ جنازہ پڑھائے، کوئی دوسرا میرا جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ اب ہوا کیا، حضرت مخدوم بہار کا بہار میں انتقال ہوتا ہے اور مخدوم اشرف اپنے ملک کو چھوڑ کے بنگال جا رہے تھے، اور جب راستے میں بہار سے گزرے حضرت مخدوم کا انتقال ہوا۔ سامنے حضرت جہانگیر اشرف سمنانی کھڑے تھے، کہا کون ہو؟ تو کہا سید ہوں۔ تمہارا نام؟ کہا اشرف ہے۔ حافظ ہو؟ کہا حافظ ہوں۔
قرأت سبا کا قاری ہو تو کھڑے ہو جاؤ۔ ہمارے پیر نے نصیحت کی تھی کہ میرا جنازہ وہی پڑھائے گا جو قرآن 7 قرأت میں پڑھتا ہو۔ آپ مصلی پہ کھڑے ہوئے، آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی، اور جنازے کی نماز پڑھا کے آپ تو روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت مخدوم نے اپنی قبر سے ہاتھ باہر نکالا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ہاتھ باہر کیوں نکالا ہے؟ تو کہا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، جاؤ جس نے جنازہ پڑھایا تھا اسی کو لے کے آؤ، وہی کہیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ ہاتھ باہر کیوں نکالا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف واپس آتے ہیں، آ کے دیکھا ہاتھ باہر ہے۔ کہا ہاتھ کیوں؟ انہوں نے قبر کے اوپر بیٹھ کے مراقبہ کیا، جسے کشف قبور کہتے ہیں، اور کشف کیا، آپ کو پتہ چلا کہ ہاتھ اس لیے باہر نکالا ہے، انہوں نے نصیحت کی تھی کہ میری ٹوپی میرے ساتھ رکھنا، تم نے ٹوپی نہیں رکھی ہے، وہ ٹوپی مانگ رہے ہیں، ٹوپی دے دو، ہاتھ اندر چلا جائے گا۔ انہوں نے ٹوپی دے دی، ہاتھ اندر چلا گیا۔ وہ کتنے نادان لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ولی مر کے مٹی ہو جاتا ہے، وہ کچھ دے نہیں سکتا، کچھ لے نہیں سکتا۔ یہ تو تیری سوچ کا فرق ہے۔ فقیر کے در میں خزانے لٹائے جا رہے ہیں، اگر کوئی محبت سے آتا ہے تو مالا مال ہو جاتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ کوئی مانگنے والا ہو، کوئی دل سے مانگنے والا ہو، کوئی اپنی زندگی میں بہترین طریقے سے مانگے، اللہ تعالیٰ اسے ہی عطا فرماتا ہے، اور جس کے پاس یہ طریقہ نہ ہو وہ کبھی نہیں لے سکتا، وہ ہمیشہ محروم ہی لوٹ جاتے ہیں۔ جسے مانگنے کا طریقہ آتا ہو اور جو اللہ کے ولی کے آستانے پہ آ کر اس طرح مانگے، اس لیے کہ ولی دین کی خیرات لے کے آتے ہیں۔ جو ولی سے دین مانگتے ہیں وہی مالا مال ہوتے ہیں، اور جو دنیا مانگنے آتے ہیں انہیں کچھ نہیں ملتا۔ لوگ جائیں اجمیر اور لوٹ کے آ جائیں کہ گیا تھا کچھ نہیں ملا۔ میرے دوستو، ملتا بھی ہوں، تو وہاں گیا تھا، تو نے گھر مانگا، گاڑی مانگی، دکان فقان، یہ سب چیزیں مانگی ہیں۔ ولی جو دیتا ہے، اگر تو اس کے آستانے پہ جاتا اور یہ کہتا کہ میں یہاں دکان مکان مانگنے نہیں آیا، جس طرح تیری زندگی سجدوں سے آباد تھی، میں سجدوں کی خیرات لینے آیا ہوں، اگر یہ کوئی مانگتا تو گھر پہنچنے سے پہلے سجدوں کی خیرات مل جاتی۔ جی جی جی، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اور اس کو کوئی مانگتا نہیں، بلکہ ایک شو ہوتا ہے، ایک فیشن ہوتا ہے جسے لوگ پورا کرتے ہیں۔ ریئل زندگی میں ہم کھوکھلے ہیں۔ اگر آپ برا نہ مانیں، اندر باہر کی یہ پوری جو ہماری زندگی ہے، اس میں 2 نقشے، ایک اندر ایک باہر۔ باہر الگ دکھتا ہے، اندر الگ دکھتا ہے۔ میں کبھی کبھی خود کے لیے کہتا ہوں کہ ہمارے تقریر کرنے کے کپڑے اور ہیں، کمرے میں کپڑے بدل جاتے ہیں۔ ہم باہر آتے ہیں تو بہت نیک بن کے آتے ہیں، اندر جاتے ہیں تو کچھ اور حال ہوتا ہے۔ حال آپ کا بھی یہی ہے، آپ مجھے گھور کے نہ دیکھیے گا، حال سب کا یہی ہے۔ میں اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ کسی کو برا نہ لگے، اس لیے کہ بل اپنے پہ پھاڑ دیں گے تو کوئی نہیں کہے گا، ورنہ جب آدمی اپنے آپ سے پوچھے گا تو خود سمجھ جائے گا حال سب کا یہی ہے۔ ایک بابا بہت لمبی داڑھی، سفید کپڑے لے کے تسبیح کا دانہ پھیر رہے تھے۔ ایک شکاری نے پرندے پہ تیر چلایا، پرندہ پھڑپھڑاتا، جا کے اس بابا کی گود میں گرا کہ مجھے بچا لے گا۔ جیسے ہی بابا نے دیکھا تو بابا نے چھری نکالی پرندے کو ذبح کرنے کے لیے۔ پرندے نے کہا بابا معاف کرنا، تیرے لباس نے مجھے دھوکہ دے دیا ہے، جس نے مجھے تیر مارا تھا میں اس کی امانت ہوں، واپس وہیں جانے دے، یہ تیرا جو لباس ہے یہ اتار دے، یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ لباس بہت سارے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اس لیے کہ لباس سے ہوتا کچھ نہیں، صرف لباس میں ڈھکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے سندھی کا شاعر کہتا ہے کہ پیادائی بادشاہ کے ڈولی میں ڈکھیا، کتے دائم دیگ چڑھے کے مانی محتاجا، کہ ڈھکائی اگاڑا کہ اگاڑا ہی ڈھکیا۔ کہتے ہیں کچھ تو ایسے ہیں کہ جو کپڑا پہن کے بھی ننگے ہی نظر آتے ہیں، اور کچھ تو ننگے جیسے کپڑا پہنا ہوا نظر آتے ہیں۔ اگر جسم پہ کپڑا نہیں ہوتا تھا تو لوگ ان کو دیکھ کے ہنستے نہیں بلکہ ان کو دیکھ کے راضی ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ کپڑا یہ نہیں تھا، وہ تقویٰ کے لباس سے ڈھکے ہوئے رہتے تھے۔ کوئی یعنی ننگا رہتا ہے، کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگا ہی نظر آتا ہے۔ جو اندر کی کیفیت ہوگی انسان ویسا بن جاتا، اندر کی صفتیں بدلتی ہیں تو
تو انسان بدل جاتا ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے لباس کی وجہ سے ہم سے کوئی ڈرے گا۔ وہ جو فقیر تھے، گدڑی لے کے چلتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن پوری دنیا ان کے نام سے ڈرتی تھی۔ آج بھی ہندوستان کے غریب نواز یہی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، جس کے ہاتھ پہ 5 لاکھ جوگیوں نے اور جادوگروں نے اسلام کا کلمہ پڑھا، ہم اگر کہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا، ہم نے کیا کیا؟ 4 تقریریں کی، اسلام کے نام پہ روٹی کھائی، بات ختم ہو گئی۔ وہ قابل مبارک لوگ تھے جو آئے تو ان کے ہاتھ پہ لوگ اسلام کا کلمہ پڑھ رہے تھے، وہ کرامت بھی دکھا رہے تھے، وہ لوگوں سے کلمہ بھی پڑھا رہے تھے، وہ قرآن کے حافظ بھی تھے اور اللہ کے ولی بھی تھے، ان کے پاس سب کچھ موجود تھا۔ عزیزان محترم، اگر پاور چاہیے تو نگاہ میں حیا پیدا کرو، اور وہ نظر پیدا کرو کہ جس نظر کو میرے نبی نے بیان کیا کہ مومن کے دیکھنے سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مومن کے دیکھنے سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب ہمارے پاس وہ نور آ جائے گا، جب وہ نظر آ جائے گی تو الحمدللہ پوری دنیا ڈرنے لگے گی، اور جب وہ نور ہی نہیں ہوگا تو کوئی نہیں ڈرے گا۔ نہ ہاتھ میں طاقت، نہ پاؤں میں طاقت، نہ نظر میں طاقت، نہ جسم میں طاقت، نہ شریر میں طاقت، کوئی طاقت رہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، ایک طاقت ہوتی ہے جسم کی، ایک طاقت ہوتی ہے ایمان کی۔ جسم کی طاقت کچھ نہیں ہے، اگر ایمان کی طاقت نصیب ہو جائے تو دریائے دجلہ کا پانی اگر بند ہو، عمر مدینے سے خط لکھے کہ یہ دریائے دجلہ کے پانی اگر اپنی طاقت سے چلتا ہے تو بے شک بند رہنا، اگر خدا کے آرڈر سے چلتا ہے تو عمر کا خط ملے تو جاری ہو جانا۔ مدینے سے عمر نے خط لکھا دریا کے نام، میرے دوستو دریا کا پانی جاری ہو جاتا ہے۔ کیوں جاری ہوا تھا؟ وہ طاقت جسم کی نہیں، وہ طاقت ایمان کی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ ایک جسم کی طاقت ہے اور ایک ایمان کی طاقت ہے۔ ایمان کی طاقت اگر نصیب ہو جائے تو عزیزان محترم، آج اس حالات حاضرہ میں بھی ہمارا ایمان اتنا مضبوط رہے، اتنا اسٹرانگ رہے کہ ہماری پیشانی میں سجدے کا نور ہو، ہاتھ میں خدا کا قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہو تو ہماری زندگی آباد ہو سکتی ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہو تو پوری زندگی میرے دوستو ہم ٹھوکروں میں گزارتے رہیں گے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ولی کی طاقت کو دنیا اس لیے مانتی ہے کہ ولی نے خدا کو راضی کیا تھا، اور جو خدا کو راضی کر لیتے ہیں خدا فرماتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں اور ساری کائنات اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دنیا سے منہ موڑیں اور خدا کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ ولی کے در کا پیغام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں دین کی طرف آؤ، دنیا کی طرف مت جاؤ۔ دنیا اور چیز ہے، دین اور چیز ہے۔ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں اور دین ہمارے سامنے ہوتا ہے تو عزیزان محترم، سب سے پہلے دین کا رستہ، دین پہ چلنا۔ جو بھی اولیاء اللہ تھے انہوں نے صرف تسبیح نہیں پھیری، ان کے پاس دین کا پاور تھا۔ وہ دین والے بھی تھے، وہ شریعت والے بھی تھے، وہ طریقت والے بھی تھے۔ طریقت شریعت دونوں کا جب مجمع ان کے پاس تھا تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا پاور دیا تھا۔ کرامتیں دیکھو، ان کی شان دیکھو تو سب کچھ جدا نظر آئے گا۔ وہ دین میں بھی با کرامت تھے اور میدان طریقت میں بھی با کرامت تھے۔ ان کی کرامتوں کی کوئی کمی نہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ تاجدار گولڑا اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے۔ قادیان میں جب دجال غلام محمد قادیانی نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں تو لوگ کوئی آگے نہیں بڑھا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ سے کہا گیا کہ ایک دجال ہے جو نبی کی آخری نبی کی نبوت میں ڈاکہ ڈال رہا ہے اور ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ اٹھے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو کسی نے جا کے کہا آپ تو پیر صاحب ہیں، آپ کہاں مقابلہ کرنے جائیں گے؟ آپ تو خانقاہ میں بیٹھ کے تسبیح پڑھیں، اللہ ہو کریں، آپ کہاں میدان میں جائیں گے؟ تو پیر کامل نے فرمایا تھا یہ تو پیری نہیں، یہ تو بے غیرتی ہے کہ کوئی میرے نبی کو گالی
دے رہا ہو اور میں خانقاہ میں بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہوں، کہا ایسی پیری بھی مجھے نہیں چاہیے، میں تو میدان میں جاؤں گا، میں اس کا مقابلہ کروں گا، اس لیے کہ پیری یہ کہتی ہے کہ آگے بڑھو اور میدان میں آؤ اور نبی کے دشمن کا مقابلہ کرو۔ جی بے شک۔ اور پھر انہوں نے جب مقابلہ کیا، حضرت پیر مہر علی شاہ نے کتابیں لکھی ہیں، میدان میں آئے ہیں، اور یہاں تک کہ مناظرے کا بھی چیلنج ہوا کہ مناظرہ کریں گے۔ مناظرہ وہ کیا کرتا، اس کے پاس تھا ہی کیا، وہ تو جھوٹا تھا، وہ کیا کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ایک بات کہی کہ آؤ مناظرہ کرتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ نے فرمایا اگر مناظرہ کرنا ہے تو ایک کام کر، میدان بھی تو انتخاب کر، تاریخ بھی تو طے کر، لوگ بھی تیرے لے کے آ، سب کچھ تیرا ہوگا، میری کوئی شرط نہیں، ساری شرطیں تیری ہوں گی، میری صرف ایک شرط ہوگی۔ کہا وہ کیا ہے؟ حضرت تاجدار گولڑا فرماتے ہیں کہ شرطیں ساری تیری ہیں، ایک شرط میری ہے، وہ یہ ہے کہ جب میدان مناظرہ طے ہو جائے تو ٹیبل رکھا جائے، اس پہ کاغذ بھی رکھا جائے، اس پہ قلم بھی رکھا جائے، اور پھر تو بھی دور کھڑا رہنا، میں بھی دور کھڑا رہوں گا، جس کا قلم خود لکھے گا وہ سچا ہوگا، جس کا نہ لکھے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ نے جب یہ کہا تو وہ پیچھے ہٹ گیا تھا، اس نے کہا یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قلم کیسے خود لکھے گا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ نے، لوگوں نے کہا آپ نے اتنی بڑی بات کیوں کر دی تھی کہ قلم رکھتے اور قلم خود کیسے لکھتا، لکھنے کے لیے ہاتھ کا سہارا چاہیے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں میں نے تھوڑی کہا تھا، مجھے میرے نبی نے فرمایا تھا قلم رکھنا تیرا کام ہے، چلانا مصطفیٰ کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ جی جی جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قلم تو رکھ دینا اور چلانے تیرے نبی آئیں گے، جس کا تعلق اتنا مضبوط ہو نبی سے کہ جسے نبی آگے آرڈر کریں کہ تو چلان، تو رکھ دینا، چلانے تیرا نبی آئے گا۔ یہ کوئی بڑی دور کی بات نہیں، یہ 1857 کی بات ہے، جب تاریخ چل رہی تھی ختم نبوت کی، یہی تاجدار گولڑا تھے، ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھے تھے، ایک انگریز آیا، ہاتھ میں پستول تھی، بابا کی طرف اشارہ کیا یہ کیا ہے؟ بابا نے کہا یہ تو تسبیح ہے۔ کہا تیرے پاس کیا ہے؟ تو کہا میرے پاس تو یہ پستول ہے۔ اپنا اپنا کمال دکھاؤ، تسبیح میں کیا کمال ہے اور پستول میں کیا کمال ہے؟ بابا نے فرمایا کہو انگریز پہلے تو کمال دکھا، تیرا پستول کیا کر سکتا ہے؟ اس نے پستول چلائی، گولی چلائی، ایک پرندہ بیٹھا تھا، اس کو مارا، وہ پھڑپھڑاتا ہوا پرندہ مر گیا، لا کے حضرت پیر صاحب کے سامنے رکھا کہ دیکھو میرے پستول کا کمال یہ ہے کہ ایک زندہ کو مار دیا ہے، اب تیری تسبیح میں کیا کمال ہے؟ جو بابا تسبیح پڑھ رہا تھا، تسبیح اٹھا کے اس مرے ہوئے پرندے پہ جو پھیرتے ہیں اور جو پھونک مارتے ہیں، جو پرندہ اٹھ کے اڑ جاتا ہے، کہا تیرا پستول مارنا جانتا ہے، میری تسبیح زندگی دینا جانتی ہے۔ دنیا کا دشمن تو مارنا جانتا ہے اور ولی زندگی دینا جانتا ہے۔ ہم ولی کے عرس ایسے نہیں کرتے کہ ہمیں کچھ ملتا نہیں، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ولی ٹھوکر مار دے تو خدا زندگی عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارا آنا جانا ولی سے تعلق رکھنا اس معنی میں نہیں ہوتا کہ ولی دیتا کچھ نہیں، ولی ٹھوکر مارے تو خدا مٹی کو سونا بنا دیتا ہے۔ حضرت سلطان بہو پورے کھیت پہ نظر کرتے ہیں تو پورے کھیت کی مٹی سونا بن جاتی ہے۔ وہ سونا چاندی، وہ پیسہ پراپرٹی، وہ جاگیر کو نہیں دیکھتے، بلکہ ان کی ٹھوکروں میں مٹی آئے تو خدا سونا بنا دے، مردے آئے تو خدا زندہ بنا دے۔ واہ واہ واہ، زندگی بھی ملتی ہے، مٹی سونا بھی بنتی ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اولیاء اللہ کی سیرت کیا نہیں ملتا۔ حضرت شیخ الاسلام زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی کہ اولاد نہیں ہے، آپ نے آنکھیں بند کی اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا اولاد تو تیرے نصیب میں ہی نہیں ہے، لوٹ جا، نصیب میں نہیں ہے، لوٹ جا۔ وہ لوٹی،
गेट पे बच्चा खड़ा था। हजरत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह का माई रोते हुए क्यों जा रही है? तो कहा तेरे दादा के पास आई थी कि मुझे औलाद चाहिए। दादा ने कहा नसीब में नहीं है इसलिए रोती हुई जा रही हूँ। तो उस बच्चे ने कहा तुझे मांगना नहीं आया, तू मांग नहीं सकती, अगर ढंग से मांगा होता तो मिल गया होता। तो कब जाके मेरे दादा से कहो अगर नसीब में होता तो घर बैठे मिल गया होता, नसीब में नहीं था इसलिए तो तेरे पास आई हूँ। वापस गई, जाके यही जुमले दोहराए, आंखें बंद की, कहा जा तुझे एक बेटा दिया, तुझे 2 बेटे दिए, यहाँ तक कि तुझे 7 बेटे दिए। कौन देता है? देता खुदा है, लेकिन जब वली दुआ करता है तो खुदा वली की दुआ से देता है। और वली दुआ कर रहा था, खुदा बेटे दे रहा था। इसलिए इकबाल ने कहा था गिरी मिटा दे अपनी हंसी को, कर कुछ मर्तबा चाहे, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह वाह तो अपने आप को बुलंद कर तो अल्लाह तबारक व तआला खुद पूछेगा कि तेरी रजा क्या है। अगर